مولا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درس من میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا قاری نصیر اللہ ندیم صاحب کے ساتھ، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرات کی دنیا میں بڑا نام دیا ہے، بڑی شہرت دی ہے، اور مختلف ملکوں کے قراء حضرات کے ساتھ یہ تلاوت میں شریک ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا خیریت سے؟ خیریت سے الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے جی؟ جی اللہ کرم۔ چونکہ آپ کا تعارف اور آپ کی شہرت تلاوت کی وجہ سے ہیں، قرات کی وجہ سے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بتانا پسند کریں گے کہ تلاوت کرنے کے کتنے انداز ہیں؟ سب سے پہلے میں درس امن میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ پھر تلاوت کے 3 انداز ہیں، ایک مشق اور دوسرا تدویر اور تیسرا حدر۔ لہجات کے حوالے سے آپ کتنے لہجوں میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ بنیادی لہجات 7 ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فروعات ہیں، اور بندے سب کے سب لہجوں پر عبور حاصل ہے۔ ممالک کے قراء حضرات کے ساتھ آپ کو محافل حسن قرات میں شرکت کرنے کا موقع ملا ہے؟ 8 ممالک کے قراء کے ساتھ شرکت کا موقع ملے، ایک مصر والے قراء کے ساتھ، اور دوسرا انڈونیشیا والے قراء کے ساتھ، تیسرا ترکی والے قراء کے ساتھ، اور چوتھا سعودی عرب والے قراء کے ساتھ، اور اسی طرح بنگلہ دیش والے قراء کے ساتھ، اور افغانستان والے قراء کے ساتھ، اور اسی طرح ایران والا قراء کے ساتھ، اور تنزانیہ والا قراء کے ساتھ محافل میں شرکت کا۔ ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ اذان 12 لہجوں میں اذان دے سکتے، تو کتنے آپ لہجوں میں اذان دے سکتے؟ الحمدللہ مختلف لہجوں میں اذان کر سکتا ہوں، اور 12 لہجے 12 اندازوں میں اذان دے سکتے ہیں، اور 7 لہجے ہیں، اور اسی 7 لہجوں میں اذان دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فروعات ہے، اس کے فروعات میں بھی اذان اور مشق کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں کہ اس کے حدر اور مشق میں کیا فرق ہے؟ حدر اور مشق میں فرق یہ ہے کہ محافل میں جو تلاوت ہوتی ہے اسے مشق کہتے ہیں، اور نماز میں جو تلاوت ہوتی ہے اسے تدویر کہتے ہیں، اور اسی طرح نماز تراویح میں قرآن پاک کا ختم کرنا، اس انداز کو حدر کہتے ہیں، جو کہ تجوید کے قواعد کے سانس کے موافق۔ بارے میں ذرا بتائیں گے کہ سانس میں طوالت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حروف مدہ پر پریکٹس کرنا، اور ان حروف کو تدریجاً طوالت دینے سے سانس میں طوالت پیدا کی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے آدھا گھنٹہ واک کرنا سپورٹس کے قوانین کے عین مطابق، یعنی ناک سے سانس لینا اور منہ کے ذریعے سے سانس خارج کرنا۔ تیسرا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایسا آیت جس میں وقف کے مختلف علامات پائی جاتی ہے، اس طریقے پر پریکٹس کرنا ہے کہ جس وقفی علامت پر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، اس سے آگے کے دوسرے وقفی علامت تک سانس کی رسیدگی کی آواز کوشش کے بارے میں کرنا۔ بتائیں گے کہ آواز میں خوبصورتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آواز میں خوبصورتی ایک مشہور اور تجربہ کار
कारी और शेख की तिलावत बार बार सुनने और इस पर इसके अंदाज़ में बार बार प्रैक्टिस करने से आवाज़ में ख़ूबसूरती पैदा होती है। और इसके अलावा तीन हरफी हरफों में मुख्तलिफ़ लहरें बनाना। रोज़ाना के लिहाज से कितना प्रैक्टिस इसके लिए ज़रूरी है? रोज़ाना कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे प्रैक्टिस करना ज़रूरी। आप मुख्तलिफ़ अंदाज में अज़ान दे सकते, तो ज़रा आवाम के सामने कुछ अज़ान के एक अंदाज़ हो या 2, जितना आपके लिए आसानी से हो सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जी, दूसरे तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आप जाम मस्जिद दरवेश जाम इमदादिया में अज़ान देते थे, वहाँ हय्य अला सलाह और हय्य अला फलाह आप तवील सांस में पढ़ते थे, वो अगर सुनाए सिर्फ हय्य अला सलाह और हय्य अला फलाह। हय्य अला حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. हदर पढ़ने पर भी दस्तरस हासिल हैं, तो सूरत फातिहा अगर हदर में पढ़ ले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आखिर में 2 या 3 आयतों के अगर मश्क कर दे तो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس
ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, ये थे शोहरत याफ्ता कारी हज़रत मौलाना कारी नसरुल्लाह नदीम साहब, जो तजवीद के मुख्तलिफ़ क़वायद हमारे सामने बता रहे थे और इस तरीके से मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अज़ान दी और इसी तरीके से माशाल्लाह हमारे सामने कुरान मजीद की बहुत प्यारे अंदाज़ से तिलावत की। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की नसीब फ़रमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। वस्सलाम। मौला